سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق 2026 کے رمضان المبارک میں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر مسلط کی گئی جنگ لبنان تک پھیل چکی ہے۔ اس جنگ میں مسلم ممالک کو شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی صدر ٹرمپ نے بہت سوچ سمجھ کر رمضان المبارک میں ایران پر حملہ کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ ایران کی طرف سے جوابی حملے صرف اسرائیل پر نہیں بلکہ ایران کے ارد گرد موجود عرب ممالک میں امریکی فوجی اڈوں پر بھی ہوں گے اور پھر مسلمان آپس میں لڑیں گے۔ یہ جنگ شروع کرنے والے فاشسٹ رمضان المبارک میں لڑی جانے والی جنگوں کی تاریخ سے واقف ہوں یا نہ ہوں، لیکن مسلمانوں کو تو اپنی تاریخ معلوم ہے۔ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر کو قرآن نے یوم الفرقان یعنی فیصلے کا دن قرار دیا۔ یہ جنگ 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو بدر حنین کے میدان میں لڑی گئی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے 1000 سپاہیوں کے لشکر کو رمضان المبارک میں شکست دی تھی۔ غزوہ خندق 5 ہجری بمطابق مارچ 627 عیسوی میں لڑی گئی۔ اس جنگ کا اعلان رمضان میں ہوا تھا۔ مسلمانوں نے رمضان میں خندق کھود کر اپنا دفاعی حصار قائم کیا۔ اس جنگ میں 3000 مسلمانوں نے 10,000 کے لشکر کو شکست دی۔ 710 عیسوی کے رمضان المبارک میں طارق بن زیاد نے اندلس اسپین کو فتح کیا۔ 1187 کے رمضان المبارک میں صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین میں بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ 1973 میں مصر، اردن، عراق اور سوڈان نے مل کر نہر سوئز سے قبضہ چھڑانے کے لیے اسرائیل پر حملہ کیا۔ یہ جنگ بھی رمضان میں لڑی گئی اور اس جنگ میں پاکستان ایئر فورس کے 16 ہوابازوں کو مصر اور شام بھیجا گیا، جنہوں نے متعدد اسرائیلی طیارے تباہ کیے۔ اس جنگ میں کامیابی کی وجہ سے مسلم ممالک کا اتحاد تھا۔ اب 2026 کے رمضان المبارک میں شروع ہونے والی جنگ پر نظر ڈالیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے ان مسلم ممالک پر جوابی حملے کیے جن کی فضائی حدود سے ایران پر حملے ہوئے۔ اس کا ثبوت کویت کی فضا میں تباہ ہونے والے 3 امریکی طیارے ہیں۔ تاہم سعودی عرب نے ایران کو یقین دلا دیا ہے کہ اس کی فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان عرب ممالک نے اپنی سرزمین پر امریکہ کو فوجی اڈے بنانے کی اجازت کیوں دی؟ 1990 میں عراق نے سعودی عرب پر حملہ کیا تو امریکہ نے سعودی عرب کے دفاع کے لیے اپنی فوج وہاں بھیج دی۔ کئی دیگر عرب ممالک نے بھی اپنے دفاع کے لیے اپنی سرزمین پر فوجی اڈے قائم کرا دیے۔ ان فوجی اڈوں کے رد عمل میں القاعدہ جیسی تنظیمیں پیدا ہوئیں۔ وقت گزرنے کے بعد عرب ممالک کو احساس ہو رہا ہے کہ امریکہ ان کے دفاع میں نہیں بلکہ اسرائیل کے دفاع میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ اب کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ ان منصوبوں کی گواہی امریکی صحافی ٹکر کارلس دے رہے ہیں۔ ایران نے اپنے سستے ڈرون طیاروں کی مدد سے اسرائیل سمیت کچھ عرب ممالک میں 27 ٹھکانوں پر جوابی حملے کیے۔ ان حملوں کو روکنے کے لیے انتہائی مہنگے میزائل استعمال کیے گئے، لیکن یہ مہنگے میزائل تمام سستے ڈرون روکنے میں ناکام رہے۔ خلیج کے عرب ممالک میں بڑے نقصان کے علاوہ تیل کی قیمتوں اور اسٹاک مارکیٹوں پر بہت منفی اثر پڑا ہے۔ یہ جنگ لمبی ہوگی تو ٹرمپ کے ساتھ ساتھ مسلم دنیا میں ان کے اتحادیوں کی بڑی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ ایران میں رجیم چینج کے خواب کی تعبیر کسی خلیجی ملک سے بھی برآمد ہو سکتی ہے۔ ایران کو خامنہ ای کی صورت میں ایک شہید مل گیا ہے جو کئی صدیوں تک امریکہ کے خلاف نفرت کی علامت بنا رہے گا۔ نیتن یاہو اور ٹرمپ اس جنگ کو شیعہ سنی لڑائی بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ جنگ کفر اور اسلام کی جنگ بن رہی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی کوشش ہے کہ ایران کے گرد اور بلوچ علیحدگی پسندوں کی مدد سے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیں، اور اگر یہ فارمولہ ایران میں کامیاب ہو گیا تو کیا اس کے اثرات ترکی، پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک پر نہیں پڑیں گے؟ وہ مسلمان جنہوں نے رمضان المبارک میں
وہ مسلمان جنہوں نے رمضان المبارک میں جنگ حطین کے ذریعے بیت المقدس کو آزاد کرایا، آج 2026 کے رمضان المبارک میں بیت المقدس میں نماز ادا کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بیت المقدس کے دروازے نمازیوں پر بند کر دیے۔ قرآن نے مسلمانوں کو فرقہ بازی سے روکا اور کہا کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، لیکن کچھ مسلمان ممالک نے تو اپنا دفاع بھی کافروں کے سپرد کر دیا۔ واضح رہے کہ قرآن صاحب کافروں یا غیر مسلموں کو ایک نظر سے نہیں دیکھتا۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان سے نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو، بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی نہ کرے اس کے ساتھ برائی نہ کرو۔ سورۃ الانعام میں کہا گیا، اے مسلمانوں تم ان کے جھوٹے معبودوں کو برا نہ کہو جنہیں یہ کافر لوگ مانتے ہیں، مبادا وہ جہالت کے باعث اللہ کو برا کہنے لگے۔ سورۃ البقرہ میں قرآن نے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ یہود اور انصار اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کا دین نہیں اپناتے، لیکن سورۃ الکافرون میں یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے مبارک اور میرا دین میرے لیے مبارک ہو۔ قرآن غیر مسلموں کے ساتھ انصاف اور رواداری کا سبق دیتا ہے، لیکن سورۃ آل عمران میں بار بار وارننگ دیتا ہے کہ اے ایمان والوں اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہارے خلاف فتنہ انگیزی میں کمی نہیں کرتے اور تمہاری تکلیف سے خوش ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ غیر مسلم تم سے لڑیں تو ان کے خلاف لڑو، اور اگر امن پر میل ہو جائیں تو آپ بھی امن پر میل ہو جائیں۔ میں کوئی عالم دین نہیں، عام سا مسلمان ہوں۔ رمضان المبارک میں قرآن کی کچھ صورتوں کا ترجمہ پڑھا تو سوچنے لگا کہ اس کتاب میں موجود ہدایت کے باوجود ہم رمضان المبارک میں ایک دوسرے سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہم اپنی تاریخ سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمان کمزور ہونے کے باوجود متحد رہے تو 313 کا لشکر 1000 کے لشکر کو شکست دے سکتا ہے، اور مسلمانوں کا اتحاد جنگ حطین کے ذریعے بیت المقدس پر قبضہ ختم بھی کروا سکتا ہے۔ قرآن نے سورۃ بنی اسرائیل میں کہا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم ان میں خوشحالی مگن لوگوں کی اکثریت کر دیتے ہیں، تو وہ حکام الہی کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، پھر ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے پوری طرح برباد کر دیتے ہیں۔ 2026 کے رمضان المبارک میں صرف ایران پر نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں پر صہیونی انتہا پسندوں نے ایک جنگ مسلط کی ہے۔ ہمیں یا تو اس جنگ کو روکنا ہے یا پھر متحد ہو کر ان سے جنگ لڑنی ہے جن کا اصل مقصد بیت المقدس میں صہیونی عبادتگاہ بنانا ہے۔ یہ مقصد امریکی وزیر دفاع کی زبان سے دنیا سن چکی ہے۔ یہ شخص صرف اسلام کا نہیں، سیکولرزم اور اقوام متحدہ کا بھی دشمن ہے۔ مسلمانوں کے پاس دفاع کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ مسجد اقصیٰ کا تحفظ صرف فلسطینیوں اور ایران کی نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔